پاکستان میں 22 سال ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نے کام کیا۔ انجینئر محمد رضا چوہان، ریکٹر دا یونیورسٹی آف چناب میرے ساتھ ہیں۔ ایلون مسک کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، وہ کہتا ہے کہ میکسیمم 3 سال کے بعد ڈگریوں کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی۔ سر دیکھیں، ڈگری ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ بتاتی ہے کہ اس بچے نے کیا سیکھا ہے اپنی تعلیم کے دوران۔ اصل میں تو اس کا سکل سیٹ ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ تو یونیورسٹی آف چناب ایک واحد یونیورسٹی ہے اس ریجن میں جو کہ ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہوتے ہوئے بڑا ہی پریکٹیکل ایکسپوجر دیتی ہے اپنے بچوں کو، ہینڈز آن کرانے میں بہت زیادہ ہماری فیکلٹی بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کرتی ہے کہ ان کو ہینڈز آن کرایا جائے تاکہ وہ اپنے فیلڈ کی چیزیں، سیکھی ہوئی چیزیں جا کے پریکٹیکلی کر سکیں۔ کروڑوں روپے لوگوں کے پاس، تعلیم کی جو اویئرنیس ہے وہ کم ہے، 1 کروڑ روپے میں ڈنکی لگ رہی ہے۔ کبھی لائف کا چلے جانا، اپنے کشتی کا ایک واقعہ سنا ہے، تو وہ دیکھیں نا، جانوں کا لاس ہوتا ہے، اس کی بجائے اگر وہ ایک سکل سیٹ لے کے چلے جائیں تو وہ آپ دیکھیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھا روزگار مہیا کر سکتے ہیں، اور علاقے کے لیے بھی وہ بہتری کا ڈگری ہو تو آسانی سے ویزا لگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بالکل، امپلائی، اور ہم اس کے اوپر ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں اور لائسنسنگ کے لیے بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ کتنا کردار ہوتا ہے بچے کے فیوچر میں کسی اچھے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جانا؟ تو وہ اس کے کردار سازی میں، اس کی ویلیوز بڑھانے میں، اس کی کمپیٹنس بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف چناب، آپ کیا مشورہ دیں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیوں آئیں؟ اس میں سب سے جو زبردست کچھ ایسی چیز جو آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ کمیونیکیشنز کے لیے، اپنی ایکسپلوریشن آف کمپیٹنس کے لیے اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ لوکل انڈسٹری کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، اور باہر بھی بہت سارے بچوں کو آپ ان کی ٹریسیبلٹی دیکھیں تو ان کو جابز مل چکی ہیں اور وہ نمایاں طور پر اپنا کہہ سکتے ہیں روزگار کما رہے ہیں۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یہ سن کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے چناب جیسی یونیورسٹی میں ہم نے گلوبلائزیشن پہ بھی بلیو کرتے ہیں، تو اسکالرشپ اپرچونٹی ہم نیڈی بچوں کو بھی دیتے ہیں اور میرٹ والے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ میں ہوں عرفان ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ تعلیم دینا جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت پیاری سنت ہے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، انجینئر محمد رضا چوہان، ریکٹر دا یونیورسٹی آف چناب میرے ساتھ ہیں۔ آج ان سے کچھ ایسی باتیں ہم کریں گے کہ جس سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے کیریئر کے سلسلے میں کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ معلوماتی ہو سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے بیہائنڈ دا کیمرہ میں کافی میری بات چیت ہوئی، اسلام آباد جیسے ٹاپ کے شہر میں، ٹاپ کے اداروں میں آپ نے سرو کیا، دا یونیورسٹی آف چناب میں آنے کی وجہ کیا تھی، مجھے بتائیے گا۔ اسلام آباد میں سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میں اس وقت پاکستان میں 22 سال ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نے کام کیا، اور پالیسی ڈیولپمنٹ جس کے اندر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، ایکیڈیمکس، کوالٹی، ایکریڈیٹیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ جیسے شعبوں میں کام کرنے کے بعد، سپر ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور سٹیئر اپ کی، اور اب ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے لیے یہ ایک میرا خیال ہے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ میں اس ریجنل یونیورسٹی جو کہ نہ صرف اس ریجن کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ نیشنل لیول پہ بھی سپورٹ کرتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے ایک گلوبل اپرچونٹی بھی کریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہاں کے بچوں کا ایک کنیکٹیوٹی بہرحال موجود ہے یورپ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر اور بہت سارے ممالک کے اندر۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بہترین موقع ہے کہ جو ایک ریگولیٹر کے طور پہ ڈیولپ کیا، سیکھا، اداروں میں اپلائی کروایا، اس کو ایک ریئل ٹائم ماڈل میں کنورٹ کر کے دکھایا جا سکے کہ بچوں کے لیے کیسی اچھی اپرچونٹیز پیدا کی جا سکے۔ ایلون مسک کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، وہ کہتا ہے کہ میکسیمم 3 سال کے بعد ڈگریوں کی ویلیو کوئی نہیں رہے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سی تعلیم ہے جو یونیورسٹی آف چناب میں ہے کہ جس کا فیوچر بچوں کے لیے اور بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ہے؟ سر بہت شکریہ، یہ سوال آپ نے ریز کیا۔ سر دیکھیں، ڈگری ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ بتاتی ہے کہ اس بچے نے کیا سیکھا ہے اپنی تعلیم کے دوران۔
اصل میں تو اس کا اسکل سیٹ ہے جو اس نے سیکھا ہے. اس نے اپنے ٹیکنیکل کمپیٹنس حاصل کی ہے, اس نے سوشل اسکلز حاصل کی ہیں, اس نے انٹرنشپ کی ہے, اس نے پروجیکٹ کیے ہیں, اس نے اپنے پریکٹیکل اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھا اپنے فیلڈ کی چیز کو. تو ظاہر ہے اس کو امپلائر اس کو اس نظر سے دیکھے گا جہاں پہ وہ نہ صرف جاب کر سکے گا جا کے, اور جاب کرنے کے بعد جاب کریٹر بھی بن سکتا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یونیورسٹی آف چناب ایک واحد یونیورسٹی ہے اس ریجن میں جو کہ ایک لیڈنگ یونیورسٹی ہوتے ہوئے بڑا ہی پریکٹیکل ایکسپوجر دیتی ہے اپنے بچوں کو. ہینڈز آن کرانے میں بہت زیادہ ہماری فیکلٹی بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کرتی ہے کہ ان کو ہینڈز آن کرایا جائے تاکہ وہ اپنے فیلڈ کی چیزیں, سیکھی ہوئی چیزیں جا کے پریکٹیکلی کر سکیں اور اپنے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں اپنی کیپیسٹی جو انہوں نے سیکھا ہے, اور اپنے فیلڈ کے لیے وہ فائدہ مند ہوں اور ایک ڈیسنٹ ورک لائف بیلنس کریٹ کر سکیں. اصل میں تو اکنامک گروتھ چاہیے بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو, تاکہ اپنا روزگار پیدا کر سکیں, اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی روزگار پیدا کرنے کے مواقع جنریٹ کر سکیں. اسپیشل ڈسٹرکٹ گجرات میں جدھر ہم آپ آج بیٹھے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کروڑوں روپے لوگوں کے پاس, تعلیم کی جو اویئرنیس ہے وہ کم ہے. 1-1 کروڑ روپے میں ڈنکی لگ رہی ہے. جان کا رسک, زندگی کا رسک. سر کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے یہ کتنا پاسبل ہے کہ کچھ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی روزی روٹی کمائیں یا ادھر تعلیم حاصل کریں, یونیورسٹی آف چناب کتنا سپورٹ کرتی ہے ایسے بچوں کو؟ سر یہ تو انتہائی اہم سوال ہے اس پورے علاقے کے حوالے سے, جس میں کہ ہم گجرات ہے یا منڈی بہاؤالدین ہے, کھاریاں ہیں, یہ ضلع ہیں جو اس کے قریبی اضلاع ہیں. یہاں سے لوگ وہ ڈنکی لگاتے ہیں, بہت زیادہ جاتے ہیں. لیکن سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے نئی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی HEC کی, اس کے تحت 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تیار کیے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو اسکل سیٹ دیتے ہیں جس سے وہ فوری طور پر یورپ اور دیگر ممالک میں اپنے لیے پراپر روزگار میں جا سکتے ہیں وہ. اور نہ صرف ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں بلکہ ان کو ہم لائسنسنگ کی فیسیلیٹیشن, اس کی گائیڈنس, کاؤنسلنگ اور اس کے اوپر ہم ان کو لائسنسنگ کی ٹیسٹنگ فیسیلیٹی بھی مہیا کرتے ہیں, جس سے کہ وہ ناجائز طریقوں سے جانا, کبھی کشتیوں میں جانا, کبھی ادھر ادھر سے جانا, کبھی لائف کا چلے جانا. اپنے کشتی کا ایک واقعہ سنا ہے تو وہ دیکھیں نا, جانوں کا لاس ہوتا ہے. اس کی بجائے اگر وہ ایک اسکل سیٹ لے کے چلے جائیں تو وہ آپ دیکھیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھا روزگار مہیا کر سکتے ہیں, اور علاقے کے لیے بھی وہ بہتری کا ڈگری ہو تو آسانی سے ویزا لگ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل, امپلائی, اور ہم اس کے اوپر ان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں اور لائسنسنگ کے لیے بھی گائیڈ کرتے ہیں. بہت زیادہ والدین نہیں جانتے اس چیز کو, بچے جو ہوتے ہیں ان کی بھی آپ کو پتا ہے کہ اتنی اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی. کتنا کردار ہوتا ہے بچے کے فیوچر میں کسی اچھے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جانا؟ سر یہ میرا خیال انتہائی اہم ہے کہ کسی بھی اچھے ادارے کے ساتھ منتخب ہو, سلیکٹ ہو یا اس کے اندر آ جائے تو وہ اس کے کردار سازی میں, اس کی ویلیوز بڑھانے میں, اس کی کمپیٹنس بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں سب سے اہم کردار اس کی جو اساتذہ ہوتے ہیں جو اس کو بچوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, نہ صرف تعلیم دے رہے ہوتے ہیں بلکہ تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تربیت کی بھی, سوشل سکلز کی بھی ہم بڑی اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں سیکھ سکیں تاکہ وہ morality کے اوپر, کیریکٹر کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو نمایاں مقام دلوا سکیں معاشرے میں اور ایز اے انسان بھی. یونیورسٹی آف چناب, آپ کیا مشورہ دیں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیوں آئیں؟ اس میں سب سے جو زبردست کچھ ایسی چیز جو آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے. یونیورسٹی آف چناب ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے نئے ٹیلنٹ کو کہ وہ آئیں, اپنی کیپیسٹی کو ایکسپلور کریں, اپنے کمپیٹنس ڈیولپ کریں اور اپنا کیریکٹر ڈیولپ کریں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کمیونیکیشنز کے لیے, اپنی ایکسپلوریشن آف کمپیٹنس کے لیے اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہاں تشریف لائیں. اور یہ ایک دو کہ ہم بڑی کمپریہنسو یونیورسٹی ہیں بٹ ہم کنسولیڈیشن پہ اور کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں, فارمیسی میں, فزیوتھراپی میں, ہمارے پاس لاء کی فیکلٹی ہے, ہمارے پاس بزنس مینجمنٹ ہے, ہمارے پاس سائیکالوجی ہے, ہمارے پاس فزیکل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اور ہم ان بچوں کو جو ہمارے فزیوتھراپسٹ ہیں, فارماسسٹ ہیں, لوکل انڈسٹری کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں اور باہر بھی بہت سارے بچوں کو آپ ان کی ٹریسیبلٹی دیکھیں تو ان کو جابز مل
چکی ہیں اور وہ نمایاں طور پر اپنا کہہ سکتے ہیں روزگار کما رہے ہیں. سر اسکالرشپ کے بارے میں کچھ بتائیے گا. پچھلے سال تو آپ کے بہت بڑے پلان تھے, ایک دفعہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سن کے ہل گیا تھا کہ اتنے اسکالرشپ آپ دے رہے ہیں, اس دفعہ کیا پالیسیز ہیں؟ سر ہم اس پالیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں, بلکہ اس سال کے بجٹ جب اپروو کیا ہے تو ہم نے اس میں کوئی تقریباً 25% کے قریب اضافہ کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور ہمارے ریجنل علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس آزاد کشمیر کا ایریا بھی آتا ہے کچھ, جہاں سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم انکلوزیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یہ سن کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے چناب جیسی یونیورسٹی میں ہم نے گلوبلائزیشن پہ بھی بلیو کرتے ہیں, اور ریجنل بچے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ علم میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتے ہیں. تو اسکالرشپ اپرچونٹی ہم نیڈی بچوں کو بھی دیتے ہیں اور میرٹ والے بچوں کو بھی دیتے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو میرٹ پہ آتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور کوئی ایسا بچہ جو افورڈیبلٹی کی وجہ سے نہیں آ سک رہا تو ہم اس کو بھی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھ کے اپنے لیے اپنا بہترین روزگار, اپنے فیملی کو, اپنے ان کو جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کو آگے لے کے چل سکے. پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, جی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ کون سے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر ان کا بچہ جو ہے وہ ایسی ایجوکیشن حاصل کرے جہاں پر اس کی اگلی زندگی آسان ہو کے گزر جائے. ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں. سر بہت شکریہ. سر میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ آج کل کے دور میں جتنے اپلائیڈ سائڈ کے سبجیکٹس ہیں ان کے اندر زیادہ امپلائبلٹی ہے, ان کے اندر آئیں. آپ دیکھیں ہمارے زیادہ تر پروگرامز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ود دا بزنس اور ود کمیونٹی. اسپیشلی ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی بلیو کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو یہاں سیکھیں وہ اپنے اپنے اداروں میں, اپنی اپنی کمیونٹی میں, اپنے اپنے انڈسٹری میں وہ اچھے انداز سے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ وہ اچھے شہری بھی بنے ہیں اور اچھا جو ہے وہ اسکلفل امپلائی بھی بن سکیں.